بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر آپ کا شکریہ۔ میں لا منسٹر صاحب کے جو الفاظ تھے اس کے بھی شکر گزار ہوں۔ ایک کریکشن کرنا چاہوں گا کہ اس بل کی کامیابی میں سب سے زیادہ محنت میرا نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار اس پورا پروسیس میں رہا ہے، یہ نہ صرف تاریخ یاد رکھے گا، مگر آج اگر میں اس فلور پہ فخر کے ساتھ کھڑا ہوں کہ ہم یہ آئین سازی کا عمل کر رہا ہوں، تو اس میں بھی سب سے بڑا کردار مولانا فضل الرحمان صاحب کا رہا ہے۔ اور جتنا ہمارا آپس میں انٹریکشن رہا ہے یہ پچھلے 2 مہینے میں، اس پہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کی سیاست اپنا والد صدر زرداری کے بعد میں کسی کو مانتا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے۔ جی پلیز۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جتنا ہم نے اپنا پارلیمان کا عزت رکھا ہے، اپنا دستور کا عزت رکھا ہے، اس آئین سازی کا عمل کی عزت رکھا ہے، تو اس میں بھی سب سے بڑا کردار مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ جہاں تک اس آئین سازی کی بات ہے، میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جناب اسپیکر میرے لیے اگر میں قرآن پاک کے بعد کسی کتاب کو مانتا ہوں تو وہ پاکستان کی دستور ہے، پاکستان کی آئین ہے، ہمارا اسلامی وفاقی جمہوری 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہے۔ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے وقت میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ ان زمانوں میں بھی جماعت علماء اسلام ان بینچز پہ بیٹھے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی ان بینچز پہ بیٹھے تھے، اور ان زمانوں میں بھی سیاسی اختلاف تھا، عروج پہ تھا۔ اگر آج کل کے سیاستدان، آج کل پاکستان کی عوام سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب اور آج کا قائد حزب اختلاف کے درمیان اختلاف سیاسی جو پولرائزیشن ہوا ہے وہ کوئی عروج پہ ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم تھا اور جماعت علماء اسلام کے قائد حزب اختلاف تھا، تو تب بھی ہمارا سیاسی اختلاف، نظریاتی اختلاف عروج پہ تھا، مگر جب پاکستان کی بات آتی تھی، جمہوریت کی بات آتی تھی، آئین سازی کی بات آتی تھی، تو ہم سارے اختلافات بھول کے ایک میز پہ بیٹھ کے اتفاق قائم کر کے سرزمین بے آئین کو اپنا آئین دلوایا تھا۔ ہم نے 18ویں ترمیم کے وقت اس دور کے سیاسی حالات کے مطابق سیاسی اتفاق رائے پیدا کر کے تاریخی آئین سازی کر کے جو ہمارا آئین میں تمام کالے قوانین تھے، آمر کے ڈلے ہوئے جج صاحبان کی اجازت کے ساتھ، وہ تمام
काले कवानीन को हमने अपना आइन से निकलवा दिए, और तब भी वो तारीखी काम था। आज का दौर का अपना सियासी हालात है, अपना सियासी ग्राउंड रियलिटीज है। जो पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान की सियासत में आज सियासी जमातों के लिए मौजूद है, जितना आज वो सियासी स्पेस तंग है, उतना 2008 में नहीं था, उतना 1973 में नहीं था। लेकिन सियासतदान के इम्तिहान ही यही होता है कि जितना आपको स्पेस मिलता है, आप उस स्पेस पे कितना खेल सकते हो। और मैं समझता हूं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में जब पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पॉलिटिकल पार्टिसनशिप का जो हालात है वो आपके सामने है, जब आमतौर पे ये तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान की सियासतदान एक दूसरे के हाथ तक नहीं मिलाने के लिए तैयार है, जहां हुकूमत के इत्तेहादी ऑपोजिशन की जो लार्जेस्ट पार्टी है उनसे हमारा बाकायदा राब्ता वैसे इतना ज्यादा नहीं होता। इस हालात में जितना इत्तेफाक राय पैदा हो सकता था, मुमकिन था, वो इत्तेफाक राय हमने हासिल करके 26 आईनी तरमीम की शक्ल में आज हम इंशाअल्लाह ताला नेशनल असेंबली से पास करने जा रहे हैं। ये बेशक हमारे दोस्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इस बिल को वोट नहीं दे रहे, बेशक ना दे, ये भी इनका हक है। मगर मैं समझता हूं कि ये हुकूमती बिल से ज्यादा इसमें जो पॉइंट्स है हुकूमत के, या मतलब हुकूमती जमात मुस्लिम लीग नवाज के सबसे कम नुकात होंगे। इसमें सबसे ज्यादा अगर पॉइंट्स है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और 99.99% जो एतराजात PTI के थे वो निकाल के वोट ना दे। कंटेंट तो जनाब स्पीकर जितना क्लोज टू कंसेंसस हो सकता था वो है, और मैं समझता हूं कि ये सियासत की फतह है, ये जमहूरियत की फतह है, ये सियासी जमातों का फतह है, और हमारे भाई वो दे या ना दे ये इनका भी सियासी कामयाबी है। जनाब स्पीकर, मैं पाकिस्तान के अवाम के लिए थोड़ा समझाना चाहूंगा कि हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं। हम वो काम जो 18वीं तरमीम में हमने पार्लियामान में किया, सदर के इख्तियारात वजीर आजम और पार्लियामान को डिवॉल्व किए गए, वफाक के इख्तियारात वसाइल सूबे के साथ डिवॉल्व किए, शेयर किए गए थे। वैसे ही हम आज जो अदालत में पावर कॉन्सेंट्रेटेड था उसको भी हम डिवॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये साबित होगा कि जैसे 18वीं तरमीम ने हमारे पार्लियामान के लिहाज से, वफाक के लिहाज से, जमहूरियत के लिहाज से, डेवोल्यूशन के लिहाज से इनकलाबी रिफॉर्म्स थे, वो इंशाअल्लाह ताला तारीख साबित कर देगा कि जो काम हम आज करने जा रहे हैं ये भी तारीखी काम है। हम
یہ ذرا دیکھے، غور کرے کہ پاکستان کی جی پلیز جہاں تک جناب اسپیکر جو لوگ کہتے ہیں جی چیئرمین صاحب، جی آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس، پلیز تشریف رکھیں۔ چیئرمین صاحب بات کیجئے پلیز، چیئرمین صاحب بات۔ جناب اسپیکر میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہوں گا آپ کے تھرو کہ کیا وہ پاکستان کی آپ آرڈر ریسٹور کریں گے تو میں بولوں گا مسٹر اسپیکر۔ جی کائنڈلی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس، یہ ٹریجری سائڈ سے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں۔ جناب اسپیکر میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ پاکستان کے نظام عدل سے، پاکستان کی انصاف کے نظام سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پاکستان کی عدالت کا نظام چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلنا چاہیے؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھول چکے ہیں کہ پاکستان کی عدالت کی تاریخ کیا ہے؟ ہمارا عدالت کا کام تھا جمہوریت کا تحفظ دلوانا، ہمارا عدالت کا کام تھا آئین کا تحفظ کرنا، ہمارا عدالت کا کام تھا آمر کا راستہ روکنا۔ جناب اسپیکر آپ مجھے ایک دفعہ بتائے کہ عدالت نے یہ ذمہ داری پاکستان کی تاریخ میں کب پورا کیا ہے؟ آدھا پاکستان کی ہسٹری میں ہم ڈکٹیٹرشپ رہے ہیں، مگر وہ ڈکٹیٹرشپ کو کامیاب ہونے میں صف اول کا کردار تو ہمارا عدالت کا رہا ہے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس عدالت نے تخت دار پہ لٹکا دیا، جنرل ضیاء الحق کو اس عدالت نے اجازت دی کہ آئین میں ترمیم کرے، اس عدالت نے 90 کے دہائی میں 58(2)B کے نام پہ ایک نیوز پیپر کٹنگ کا، جنگ کی نیوز پیپر کی کٹنگ کے بنیاد پہ 2-3 جج بیٹھ کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو ختم کر دیتے۔ یہ عدالت کی تاریخ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ اگر آمر جنرل پرویز مشرف نے اس ملک پہ راج کیا تو ان کو اجازت اس عدالت نے دی۔ اس ترمیم میں اگر انہوں نے تبدیلی لے کر آئے تو اجازت اس عدالت نے دی، اور اگر وہ یونیفارم میں صدر کا الیکشن لڑا تو وہ بھی اجازت اس عدالت نے دی۔ آئین کا تحفظ کرنے والے، آئین کا، جمہور کا تحفظ کرنے والے، جناب اسپیکر یہ ہے ان کا کردار آمرانہ دور میں۔ جمہوری دور کو ہم ذرا دیکھ لیں، 2008 سے لے کے 13 تک، 2013 سے لے کے 2018 تک، اس کے بعد بھی جمہوری دور میں اچانک عدالت کو جمہوریت یاد آتی ہے۔ وہ صرف جمہوریت اور آئین اور دستور کو تب ان کو یاد آتا ہے جب ہم جدوجہد کر کے، ہم قربانیوں دے کے آمریت کو، آمر کو بگاتے ہیں
تو پھر ہمارا عدلیہ کو آئین، جمہوریت اور قانون یاد آتے ہیں، مگر اس آئین اور اس جمہوریت کو یاد آتے ہوئے بھی وہ اپنے اختیار عوام کو انصاف دینے پہ استعمال نہیں کرتے، وہ اپنا اختیار آئین اور جمہوریت کو تحفظ دینے کے لیے استعمال نہیں کرتے، انہوں نے اپنا اختیار ایک کے بعد ایک وزیر اعظم کو فارغ کرنے میں استعمال کیے ہیں جناب اسپیکر۔ اب ہمارے اپوزیشن کے دوست کالا سانپ کی بات کر رہے ہیں، دانت اور زہر کی بات کر رہے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر میں اس آئینی ترمیم میں ایسے کوئی شک تھے جو ان کی انپٹ کے بعد ہٹائے گئے، یہ ان کی بالکل اپنا حق ہے، اپنا رائے ہے، اور کامیاب ہوا اپنے مقصد میں۔ میری نظر میں اس پارلیمان کے لیے، اس آئین کے لیے، اس جمہوریت کے لیے جو کالا سانپ، جو دانت رکھنے والا زہر والا کالا سانپ جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اس پارلیمان پہ حملہ کرتے آ رہا ہے، اس پارلیمان کے افیئرز میں مداخلت کرتے آ رہا ہے، جس نے ایک نہیں، میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے وزیر اعظم کو فارغ کروایا، وہ کالا سانپ ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ہمارا وزیر اعظم کو تختے دار پہ لٹکا دے؟ آپ ہمارا وزیر اعظم کو جو سرعام دہشت گردی کے حملے میں شہادت قبول کرتی ہے، اس کو انصاف نہیں دلوا سکتے۔ آپ اس کے بعد جو وزیر اعظم منتخب ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ایک خط نہ لکھنے پہ اس کو فارغ کر دیتے ہیں، اس کے بعد دوسرا وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنا بیٹا سے 10,000 درہم نہیں لیا، آپ کا 2 دہائی اکثریت ہے، مگر ہم 5 جج صاحب ایک قلم کے ذریعے آپ کو فارغ کرتے ہیں۔ ہم نے 58(2) بھی ختم کیا تو عدالت نے صادق اور امین کے ذریعے وہ 58(2) بھی واپس اپنے پاس لے لیا۔ ہم نے عدم اعتماد کو وہ واحد ذریعہ سمجھا کہ یہ جائز آئینی جمہوری طریقہ ہے کسی وزیر اعظم کو ہٹانا۔ تاریخ میں پہلی بار ہم وہ ہمارا اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں اور عدالت ایک غیر آئینی 63A کے فیصلہ کے تھرو ہم سے وہ اختیار چھینتے ہیں، عدم اعتماد کا شرط کو ڈس فنکشنل بنا دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا کہ فوجی جنرل کو اجازت وزیر اعظم کو ہٹانا، کالا کوٹ پہننے والا کو اجازت وزیر اعظم کو ہٹانا، مگر اس ہاؤس کے نمائندے جو پاکستان کے عوام کے منتخب نمائندے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار نہیں، ان کا ووٹ گنا نہیں جائے گا، وہ نااہل ہوگا۔ یہ کس قسم کا مذاق تھا جناب اسپیکر؟ یہ کیا چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے یہ تماشا، یہ مذاق دیکھتے رہتے؟ ہم پہ فرض تھا، ہمارا یہ ذمہ داری تھا بحیثیت سیاستدان، بحیثیت پارلیمان کے ممبران، کہ ہم اپنا ہاؤس کا، پارلیمان کا اتھارٹی اسرٹ کرتے، اور وہ جو غیر جمہوری عمل تھا جوڈیشل ریفارمز کے تھرو اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی۔ اور ہمارا جوڈیشل ریفارمز کے 2-3 ہی کمپوننٹس ہیں جناب اسپیکر۔ ایک ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ، آئینی عدالت، وفاقی آئینی عدالت۔ اس پہ جناب اسپیکر بہت ہی تنقید ہوا، تو میں چاہوں گا کہ میں اس کو ایک تاریخی کانٹیکس میں اس پوائنٹ کو ضرور آپ کے سامنے رکھوں کہ
یہ آئینی عدالت کا کانسیپٹ کہاں سے آیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے گول میز کانفرنس میں پہلے یہ تجویز دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ موقع نہیں ملا کہ اس ملک کو وہ اپنے ہاتھوں سے آئین دیتا۔ ہمیں جو اس کا 10 سال پہلے، اس ملک کا بنے کے 10 سال پہلے جو خیال تھا وہ یہ کہ کسی ایک عدالت میں اتنا اختیار اکٹھا نہیں ہونا چاہیے اور الگ الگ عدالت ہونا چاہیے، سول، کرمنل اور نارمل میٹرز کے لیے، اور الگ عدالت ہونا چاہیے آئینی میٹرز کے لیے، وفاقی میٹرز کے لیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ بیج بویا، یہ سوچ رکھا۔ اس کے بعد جسٹس ڈوراب پٹیل صاحب نے، جناب اسپیکر، اور جسٹس ڈوراب پٹیل صاحب کے بارے میں آنریبل ہاؤس کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ جسٹس پٹیل صاحب ایسے منصف تھا جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کیس میں ایک جسٹس تھا، جج تھا، اور جو انصاف مجھے آج جسٹس فائز عیسیٰ کا عدالت نے دلوایا، وہ انصاف جسٹس ڈوراب پٹیل نے اس بینچ پہ بیٹھے ہوئے اپنا آرڈر میں لکھا۔ اور جسٹس ڈوراب پٹیل کو، جناب اسپیکر، پاکستان کا چیف جسٹس بننا تھا۔ اس کے درمیان میں جنرل ضیاء الحق کا PCO تھا۔ اگر جسٹس ڈوراب پٹیل کا اپنا کرسی کا فکر ہوتا، اگر جسٹس ڈوراب پٹیل کے لیے اپنا کرسی یا چیف جسٹس صرف اہمیت رکھتا تو وہ PCO کا اوتھ لیتا اور اس ملک کا چیف جسٹس بنتا۔ مگر جناب اسپیکر، یہ افتخار چودھری کی طرح PCO جج نہیں تھا۔ جسٹس ڈوراب پٹیل نے استعفیٰ دیا چیف جسٹس شپ کو لات مار کے، مگر یہ PCO اوتھ نہیں لیا اور آمریت کو قبول نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے یہ اصل رول ہے ہمارا عدالت کا، ہمارا منصف کا۔ اور وہی جسٹس ڈوراب پٹیل نے پھر اس کے بعد HRCP کا بنیاد رکھا۔ اس کا بنیاد رکھتے ہوئے جسٹس پٹیل صاحب نے اپنا ایکسپیرینس سے جو سیکھا، اس کے نتیجے میں یہ تجویز دی کہ پاکستان میں ایک آئینی عدالت ہونا چاہیے جہاں تمام صوبوں کا برابری کی نمائندگی ہو۔ اسی سوچ کو آگے لے کے چلتے ہوئے ہم نے 2006 میں آپس میں یہ طے کیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے، میاں محمد نواز شریف صاحب نے، پھر APDM کے پلیٹ فارم میں تمام سیاسی جماعتیں جو اس طرف بیٹھے ہیں، چاہے وہ PTI ہو، چاہے وہ ہمارا مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، تمام جماعتیں اگر ARD کے حصے نہیں تھے تو APDM کے حصے تو تھے، اور APDM میں بھی چارٹر آف ڈیموکریسی پیش ہوا اور ان کے تمام ممبرز نے اس وقت اس ڈاکیومنٹ کا حمایت کیا۔ مطلب 2006 میں ہم دونوں میں نے اور پاکستان کے تمام جمہوری سیاسی جماعتوں نے بھی آئینی عدالت کے حق میں فیصلہ دیا۔ کہانی وہاں بھی رکتا نہیں صحیح، اس کے بعد بھی 2008 سے لے کے 13 تک ہم نے تمام کوشش کی۔ جو 19ویں ترمیم کی کہانی ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو عدالت ہمارے ساتھ بیٹھا ہے وہ کالا سانپ بن کے ہمارا 18ویں ترمیم کی ارد گرد گھوم رہے تھے۔ وہ دھمکی دی کہ آپ کی پوری 18ویں ترمیم جو 2 دہائی نے اس ہاؤس کی کل تعداد کی حمایت حاصل تھی، جس پہ تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا،
جس کے لیے میری جماعت نے 30 سال سیاسی جدوجہد لڑی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے شہادت قبول کی، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ جوڈیشل ریفارمز ہونا چاہیے۔ جمہوریت کا چیمپئن چیف جسٹس افتخار چودھری نے کہا کہ میں آپ کا پورا 18ویں ترمیم کو باہر پھینک دوں گا، اور ان کے بلیک میل میں آ کے اس ہاؤس نے 19ویں ترمیم پاس کر دی اور جوڈیشل ریفارمز کا راستہ تب رک کیا۔ 2013 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں آئینی عدالت بنانے کا وعدہ، 2022 میں لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس ہوا جس کا اوپننگ اور کلوزنگ ایک میں نے کیا، ایک جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کیا۔ اسی کانفرنس میں آئینی عدالت کی حمایت کیا، اور کیوں حمایت کی؟ تاکہ پاکستان کا اتھارٹیرین عدالت کا واحد حل اس سول سوسائٹی کا بیٹھک نے یہ سمجھا کہ آئینی وفاقی عدالت ہے۔ اور اگر انہوں نے اس کانفرنس میں کہا، رضا ربانی صاحب نے کہا کہ اگر آئینی عدالت نہیں تو کم از کم ہمیں آئینی بینچ دے دے۔ 2023 اگست جناب اسپیکر، سول سوسائٹی کا کانفرنس ہوتا ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کو بشمول سیاسی جماعتوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا سینیٹر بابر اور ان کا پی ٹی آئی کا سینیٹر بھی اسی بیٹھک میں موجود تھے۔ وہ ڈاکیومنٹ آج بھی چارٹر آف ڈیموکریسی 2.0 کا نام پہ موجود ہے۔ اس میں بھی ان کا پہلا مطالبہ ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا اندرونی مشن پورا کرو، وفاقی آئینی عدالت بناؤ۔ 2024 میں میرے پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ نئی بات ہے جناب اسپیکر؟ ہم نے جلد بازی کی، ہمیں ابھی یہ پوائنٹ یاد آیا؟ نہیں جناب اسپیکر، یہ جدوجہد، یہ سوچ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے آج تک یہ ڈیبیٹ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہ مشن پورا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی عدالت میں ہم وہ ڈیولیوشن، وہ ڈویژن آف پاور کر رہے ہیں جس سے نہ صرف پاکستان کی عام آدمی کو فوری اور جلدی انصاف ملے گا، مگر جناب اسپیکر، سیاست، پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل۔ سیاست میں ضد نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم اپنے ضد پہ قائم رہیں گے تو کامیابی مشکل ہوگا۔ تو جب آئینی عدالت پہ اتنا تنقید ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے، ہمارے دوست جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا مطالبہ، پی ٹی آئی کا مطالبہ مانتے ہوئے آئینی عدالت کو چھوڑ دیے اور ہم آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، جیسے ولیم شیکسپیئر نے کہا کہ a rose by any other name is still a rose، تو چاہے وہ آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ ہو، پاکستان کے عوام کا کام ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے بڑا کام میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر وہ یہ کہ ہم اپنا وفاقی عدالت کو برابری کا نمائندگی دے رہے ہیں تمام صوبے کو، اور یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ ہم نے جب 1973 کی آئین بنایا، چاروں صوبوں قائم کرتے ہوئے ہم نے نیشنل اسمبلی کے ساتھ ساتھ سینٹ آف پاکستان بنایا، جو کہ ہمارا وفاق کا نمائندگی کرتا ہے اور برابری کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ مگر ہم نے یہ کام اب اپنا عدالت میں بھی کیا۔ جب ہم نے سینٹ آف پاکستان بنایا تو تب کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پارلیمان کے اوپر پارلیمان بنا رہے ہو، کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ پارلیمان کو نیشنل اسمبلی کو انڈرمائن کر رہے ہو، بے اختیار بنا رہے ہو۔ سب مان چکے ہیں کہ اس قدم سے ہم نے اپنا وفاق کو مضبوط بنایا ہے
اور انشاءاللہ تعالی ویسے ہی برابری کے بنیاد پہ جو وفاقی عدالت بنے گا، وفاقی بینچ بنے گا، وہ پاکستان کا چاروں صوبوں کی جو کام ہم نے سینٹ میں کیا، پارلیمان میں کیا، وہ کام ہم انشاءاللہ تعالی اپنے عدالت میں کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، جو جوڈیشل ریفارم سے سب سے بڑا کامیابی ہے وہ یہ کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کے پروسیس پہ ہم نے پاکستان کا پارلیمان، پاکستان کے عوام کی نمائندگی کا رول واپس دلوا دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، پوری دنیا میں ایسے مثال نہیں ملتا، پوری دنیا میں ایسے مثال نہیں ملتا کہ جج کو لگائے اور جج کو ہٹائے۔ یہ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن یا الٹا ہم کہتے ہیں کہ یہ سیاستدان کون ہوتے ہیں، کون؟ ہم منتخب نمائندے ہیں، پاکستان کے نمائندے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پاور ہم ان سے چھینے، انہوں نے یہ پاور ہم سے چھینا جناب اسپیکر، اور وہ بھی زبردستی۔ پاکستان کی تاریخ دیکھیں، اس خطے کی تاریخ دیکھیں، ججز کا اپوائنٹمنٹ اور ججز کا ریموول کا تاریخ کیا رہا ہے۔ ایک زمانے میں یہ بادشاہ یا جو کنگ اینڈ کوئین آف انگلینڈ کے پاس اختیار تھی، جج کو لگانا، جج کو ہٹانا۔ اس کے بعد گورنر جنرل کے پاس یہ اختیار تھا، جج کو لگانا، جج کو ہٹانا۔ اس کے بعد 1950s میں باقاعدہ یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس تھا، جج کو لگانا، جج کو ہٹانا۔ 1960s کے آئین کے تھرو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جج کو لگانا تو صدر پاکستان کا کام، جج کو ہٹانا سپریم جوڈیشل کاؤنسل۔ 1973 میں ہم نے وہی اختیار رکھا کہ ہم لگائیں گے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہٹائیں گے۔ یہ اختیار چلتا رہا، کسی نے جنرل ضیاء الحق کو نہیں روکا کہ آپ آمر ہو، آپ کون ہوتے ہو جج لگانے کے لیے، کسی نے کسی اور کو نہیں روکا۔ جناب اسپیکر، آپ کو پتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ اختیار وزیر اعظم سے چھین کے چیف جسٹس کے پاس کب گیا تھا؟ یہ 1996 کی بات ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کی وزیر اعظم تھی، اور یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کی جج اپوائنٹ کرے گی۔ خدا نہ خواستہ خاتون وزیر اعظم اگر اپوائنٹ کرے گی تو خاتون جج اپوائنٹ کرے گی، ہمارا پورا نظام تباہ ہو جائے گا۔ تو الجہاد کیس کے تھرو انہوں نے یہ اختیار وزیر اعظم سے چوری کر کے اپنے جیب میں رکھا جناب اسپیکر۔ کہتے ہیں ان کا اختیار ہے۔ ان سے پوچھے کہ جنرل مشرف کے دور میں جب ایک عامر جج لگا رہا تھا، کسی نے اس کا راستہ روکا؟ وہ جو ججز جس کو ہم چیمپئنز مانتے ہیں، جنہوں نے ریاست کو ماں کی طرح بنانی تھی، وہی ججز نے مشرف کے دور میں پی سی او اوتھ لیا تھا جناب اسپیکر۔ جب ان کا کرسی خطرہ میں آ گیا تو پھر ان کو جمہوریت یاد آ گئی، پھر ان کو آزاد عدالت یاد آ گئی، اور ہم بھی ذرا اپنا سیاست جو اس وقت کا تھا اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم نے بھی ججز کو ان زمانوں میں یہ عادت دلوائی تھی نا کہ چیف تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ ہم نے یہ عادت دلوائی تھی ان میں کہ جتنا زور سے سیاسی نعرہ لگے گا اتنا اونچا جوڈیشری میں آپ کو عہدہ ملے گا۔ ہم نے یہ عادت ڈال لی ان میں کہ سیاست کرنا ہے انصاف نے، اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی عدالت کا حشر ہوا، پاکستان کیا دنیا میں مذاق بن گئے جناب اسپیکر۔ ہر وزیر اعظم کو ہٹائے وہ چھوڑ دے، ہر کام ان کے پاس، وہ نہ صرف عدالت ہے، وہ نہ صرف ایگزیکٹو ہے، وہ فورن پالیسی بھی طے کر سکتے ہیں، وہ وزیر خزانہ بھی ہے، ڈیم بھی بنا سکتے ہیں، پٹیٹو ٹماٹر اور پکوڑے کی قیمت بھی کا فیصلہ وہ کریں گے۔
जनाब स्पीकर, अगर ये काम उनका है, ये काम का है, तो मैं पूछता हूं कि वजीर आजम साहब का, वजीर खारजा का, वजीर खजाना का काम क्या है? अगर इन्होंने ये काम करना था या करना है, इससे बेहतर ये होता कि वो आके ये ओहदे संभाल के करते। रीको डीक में क्या नुकसान हुआ इस मुल्क की मीशत को, मैं कितना एग्जाम्पल्स आपको सुना सकूं। किसी न किसी वक्त में हमने ये दरवाजा बंद करना था, हम वो दरवाजा बंद करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं ये हम सब की कामयाबी है। जो हमने इसके साथ साथ सूबे में आईनी बेंच की हाई कोर्ट्स में तजवीज दी है, उससे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आम आदमी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जनाब स्पीकर, जो लोअर जुडिशरी है, दैट इज वेयर द व्हील्स ऑफ जस्टिस ग्राइंड द स्लोएस्ट। जो तादाद है केसेस के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, हर हाई कोर्ट में उससे ज्यादा केसेस हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम कहते हैं कि 15% आईनी केसेस है, तो हाई कोर्ट्स में 50% फंडामेंटल राइट्स 199 के लिहाज से केसेस है और 50% आम केसेस है। जैसे ही ये सूबे फैसले करके, रेजोल्यूशंस पास करके ये सूबाई बेंचेस कायम करेंगे, तो फौरन पाकिस्तान के अवाम को ये फर्क महसूस होगा कि रातों रात इंशाअल्लाह ताला उनको जल्दी और फौरी इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए 50% जो अदालत था वो 100% जो अदालत का तादाद था वो 50% का काम करेंगे। जो नया बेंच बनेगा वो बाकी काम करेंगे। जनाब स्पीकर, इस आईनी इस्लाहात में जमात उलमा इस्लाम ने जो तजवीज दी और जो मानेंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में और इसमें मौजूद है, वो हमारे रिबा के बारे में, सूद के बारे में एक तरमीम, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के बारे में एक तरमीम। मैं ना सिर्फ इन इनपुट्स को वेलकम करता हूं, मैं समझता हूं कि जबकि हमारा इत्तेफाक हुआ है तो पेश जरूर मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने किया है, मगर ये हम सब के आईनी तरमीम है। और सबसे मजे की बात जनाब स्पीकर, इन तरमीम की वजह से, मौलाना फजल रहमान साहब के ये पॉइंट्स की वजह से मैं कहने के लायक हूं कि इस आइन में कुछ ऐसे है जो 100% इत्तेफाक हासिल करके पास हुए हैं सेनेट से। और इंशाअल्लाह ताला में उम्मीद रखता हूं कि कम से कम वो पॉइंट्स जो मौलाना फजल रहमान साहब की जमात खुद शामिल कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त जो अपोजिशन बेंचेस में बैठे हैं वो उस पर वोट करके एटलीस्ट इस शर्त को आप मुत्तफिका आइन का हिस्सा जरूर मानेंगे। जनाब स्पीकर, आईनी तरमीम होने जा रहा है और उसमें जो एक इनकलाबी काम है, मगर इसको शायद आम तौर पे देखा जा रहा है, वो वही मौसमी तब्दीली के हवाले से जो हमारा वजीर कानून ने जिक्र किया। मौसमी तब्दीली पाकिस्तान के लिए जिंदगी मौत का मसला है। मौसमी तब्दीली की वजह से पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हो रहा है। मौसमी तब्दीली ग्लोबल एजेंडा है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ड्राउट हो, वो सब आपके सामने है। और जब आप एक वफाकी बेंच बनाने जा रहे हैं जो वफाकी डिस्प्यूट्स भी देखेंगे, तो ये उनको मौका मिलेगा कि पाकिस्तान के अवाम का जो एनवायरमेंटल राइट्स है उनको ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करे, मगर जनाब स्पीकर, इसमें हमारे जो पानी के मसले हैं, पानी का किल्लत का मसला है, पानी को हर किसी को पहुंचने का मसला है, इसी तरीके से तमाम मौसमी तब्दीली के हवाले से जो पाकिस्तान के अवाम का हक है, हम ना सिर्फ इनको रिकग्नाइज कर रहे हैं मगर उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा नया बनने वाला आईनी बेंच इस आईनी हक को, इस
ہیومن رائٹ کو نہ صرف تحفظ دلوائے گا مگر نیا جورسپروڈنس انٹروڈیوس کرے گا، جس کے نتیجے میں ہم ساؤتھ ایشیا میں اس نیا لیگل کانسیپٹ کو، اس نیا لیگل پریسیڈنٹ کو پاکستان کی جوڈیشری کے تھرو ہم یہ ایڈریس کرنے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، اس پورا پروسیس میں جو محنت تمام سیاسی پارٹیوں نے کی، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ میں وزیر اعظم صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں۔ ہمارا ایم کیو ایم کے دوستوں کا شکر گزار ہوں، آئی پی پی کے ساتھیوں کا، پی ایم ایل کیو کا، کوئی رہ تو نہیں کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جماعت علماء اسلام کے بغیر تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ کا شکریہ ادا بھی کے والا ہوں، انتظار کرے بھائیو۔ میں اے این پی کا ایمل ولی خان صاحب کا شکر گزار ہوں، میں ڈاکٹر مالک صاحب کا اور ان کا جماعت کا، سوری جی پلیز، جی ڈاکٹر مالک صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اور ایم ڈبلیو ایم کا، ایس آئی سی کا۔ باپ کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ باپ کے بغیر یہ کام ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کا شکر گزار ہوں۔ ہم آپ کی سیاسی مشکلات کا احساس کرتے ہیں، جتنا آپ کی بس میں سیاسی سپیس تھا، جتنا آپ کے پاس وہ سپیس اویلیبل تھا اس پروسیس کا حصہ بننے کا، اتنا آپ اس پروسیس کے حصے تھے۔ چلے ہمارا آپس میں ڈائریکٹ بات تو کمیٹی کے علاوہ ہوا نہیں، پر آپ کا بات مولانا سے تو میرا بات مولانا سے، اور وہ بات پھر وزیر اعظم سے، تو چلے اس طریقے سے کان پکڑتے ہیں، کام تو طریقی ہونے جا رہا ہے۔ جی اور اس تاریخی کام میں آپ کا کردار ہے۔ آپ کے جب اعتراض نکلے تو وہ بھی آپ کا ایک قسم کا سیاسی کامیابی ہے۔ کاش آپ اپنے ہی سیاسی کامیابیوں کو شکست کی طرح پیش نہیں کرتے۔ اگر آپ اس میں حصہ ڈالتے، اپنا ترمیم لے کر آتے، اپنا ووٹ کرتے، اس سے بہتر ہوتا۔ جتنا ممکن تھا وہ ہم نے کر کے دکھایا۔ اس سیاسی صورتحال میں یہ سیاسی کارنامہ ہے۔ ہم دعا گو ہے کہ ہمارا یہ جو محنت کے نتیجے میں جوڈیشل ریفارمز ہونے جا رہے ہیں، جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے نامکمل مشن کو ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں، دعا ہمارا یہ ہے کہ نیت میرا صاف تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا نیت بھی صاف۔ امید یہ ہے کہ جو انصاف ہم دلوانا چاہ رہے تھے، وہ انصاف انشاءاللہ تعالی ہمارا آئینی بینچ، ہمارا صوبائی بینچ دلوائیں گے۔ اور میں فخر کرتا ہوں جناب اسپیکر کہ جب آپ اس ہاؤس کے اندر آتے ہیں تو it says the foundation stone of the National Assembly has been laid by شہید ذوالفقار علی بھٹو۔ میں فخر کرتا ہوں جناب اسپیکر، آپ اسی عدالت جو میرے خاندان کے لیے وہ سپریم کورٹ is like a crime scene for the judicial murder of شہید ذوالفقار علی بھٹو، مگر اس عدالت کا بھی فاؤنڈیشن سٹون قائد عوام اور پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو۔ اس آئین کا فاؤنڈیشن سٹون قائد عوام
18ویں ترمیم کے فاؤنڈیشن سٹون صدر زرداری، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ 26 آئینی ترمیم، جوڈیشل ریفارم اور چارٹر آف ڈیموکریسی کی شہید بی بی کے اندرونہ مشن کو پورا کرنے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ساتھ میرا بھی کردار ہے اس کا فاؤنڈیشن کرنے کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔